اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا آیت 35 کو دیکھیں گے ہم۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، اور یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی منت کا تذکرہ ہے۔ ان کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، یہاں امراتُ عمران کہا گیا۔ اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر امراتُ کا لفظ جو ہے عورت کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ عمران کے خاندان کی ایک عورت۔ پیچھے چونکہ آل عمران کی بات ہو گئی نا، تو عمران کی نسل سے جو بھی خاندان چلا اس کی ایک عورت۔ لیکن اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی دیکھیں تو یہاں امراتُ کا لفظ جو ہے نا یہ بیوی کے معنوں میں، اور امراتُ عمران کا مطلب ہے عمران کی بیوی۔ عمران کون تھے؟ یہ بیت المقدس کے اندر خدمتگاروں میں تھے، امام تھے وہاں کے، بہت زیادہ باعزت تھے، لوگوں نے ان کو بہت عزت دی ہوئی تھی، اور بیت المقدس کی ایک خاص لوگوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی، ان کا نام جو ہے وہ حنہ بنت فاقوس آتا ہے روایات میں، حنہ بنت فاقوس۔ یہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا ہوا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حنہ نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ یہ جذبہ دیکھ کر ان کے دل میں ممتا ابھری، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، اگر تو کوئی بچہ دے گا مجھے تو میں اس کو تیرے راستے میں خاص کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی، کیونکہ جب اخلاص کے ساتھ کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب کو نہیں دیکھتا بلکہ کام کو کر دیتا ہے۔ اور جب یہ پریگننٹ تھی تو اسی دوران عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ ذرا ایک عورت کو تصور میں لائیے، عمر کی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوں گی، بچہ پیٹ میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ عورت ان حالات میں اپنی نیت کو بدلتی نہیں بلکہ کیا کہتی ہے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، بے شک میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے نام نظر کرتی ہوں۔ ایسی نظر کو عربی میں نظر تبرو کہتے ہیں۔ بر ہوتا ہے نا لفظ، تبرو، تا با رو اور واو، نیکی کی نیت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعت میں اپنی اولاد کو اللہ کے لیے مخصوص کر دینا یہ عبادت کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، تو اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، اور غم کیا ہے کہ کہیں میری یہ قربانی اور میری یہ نظر ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو کہتی ہیں فتقبل منی، بس قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ عورت جس کا شوہر نہیں رہتا، تو وہ عورت ایک امید لگا لیتی ہے کہ چلے اب شوہر تو نہیں رہا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے بڑھاپے کا ساتھی بنے گا، اور دل میں خیال یہی ہوتا ہے کہ بیٹا ہو گیا تو چلو نسل بھی چلتی رہے گی آگے۔ عموماً لوگ ایسے حالات میں کی ہوئی نیتیں بدل لیتے ہیں، لیکن اس عورت کے اندر اتنا اخلاص تھا، اتنی ابدیت کا احساس تھا، نیاز مندی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ نیت رکھ دی۔ اور بچے کو اللہ کی نظر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس بچے سے کوئی امید نہیں رکھوں گی، نہ یہ میرے کام کرے گا، اور نہ میں اس سے کوئی معاشی امیدیں باندھوں گی کہ یہ مجھے کھلائے گا۔ اور دیکھا جائے تو کسی عورت کے لیے یہ سب سے بڑی قربانی ہو سکتی ہے کہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد بھی اس بچے کو اپنا نہیں سمجھوں گی۔
ایسی قربانی ہر ایک نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی کوئی ایک عورت ماں بنتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اب اہم ہو گئی ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے سے مضبوط محسوس کرتی ہے۔ لیکن ایک ایسی عورت کہ جو معاشرے میں بالکل تنہا ہے، اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ کیوں لگانا چاہتی ہے؟ تاکہ اس کی آخرت بن جائے۔ اور اس میں ہر اس ماں کے لیے سبق ہے کہ جو اپنے بچوں کو صرف اپنا سمجھتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا تو کیا ہوا، ان کو چند سال کے لیے اللہ کے دین کے لیے بھی وقف نہیں کرتی، یہ سوچ کے کہ ان کا مستقبل کمزور ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں ایسی مائیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے یہ خواہشات کی، اور ایک عورت کی یہ منت انسانیت کو کتنا فائدہ دیتی ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ بی بی مریم اس منت کے تحت جب یروشلم میں بیت المقدس میں چھوڑ دی گئیں، عبادت گزار ہوئیں، ان کی نسل سے اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کو ایک نبی ہونے کا حق حاصل ہوا، فائدہ ہوا نا۔ اسی طرح کی ایک منت جو تھی ایک عورت نے مانگی تھی جو بخارا میں رہتی تھی، اور اس نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے بچہ دے تو میں اس کو تیرے نبی کی حدیثوں کے لیے خاص کر دوں گی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ نابینا تھا، بلائنڈ تھا۔ ماں نے نیت نہیں بدلی، گلا شکوہ نہیں کیا کہ دیکھا جب سے نیکی کے کام شروع کیے اور ہی مسئلے شروع ہو گئے، جب سے قرآن کی طرف آئے ہیں بس معائشیں شروع ہو گئی ہیں، نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں تو بس اب تو مسئلے ہی ہو گئے۔ نہیں، خاموش صبر شکر میں ہے۔ کچھ دن کا بچہ ہوا تو جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اللہ میں نے ایک نیت کی تھی، منت مانی تھی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بچہ دیا، لیکن اس بچے کی ایک چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اب یہ بتا کہ وہ کس آنکھوں سے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا۔ اتنا تڑپی وہ ماں، شکر کے جذبات میں بھری ہوئی تھی کہ اس کے سلام پھرنے کے بعد اس بچے کی آنکھیں آ چکی تھی، اور وہ بچہ بعد میں امام بخاری کے نام پہ مشہور ہوئے۔ اور کیسی آنکھیں ملی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے یہ صحیح بخاری لکھی ہے انہوں نے۔ آخری عمر تک ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، احادیث کو خلط ملط کر کے ایک دفعہ ان کے استاد نے متن کسی کا لیا، سند کسی کی لی اور مکس اپ کر کے سنائی، اور انہوں نے اس کو یوں سیدھا کر دیا کہ نہیں یہ حدیث اس میں نہیں، یہ اس میں ہے۔ یعنی کئی دفعہ ان کے استادوں نے ان کے امتحان لیے کہ آج اس کائنات میں انسانوں کی مرتب کی ہوئی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب صحیح بخاری ہے۔ ایک ماں کی منت تھی نا۔ اچھی مائیں آتی ہیں نا تو اچھی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم اچھی نسلیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماؤں کی سوچ بدلنی پڑے گی۔ وہ مائیں بچوں کے پیٹ اور کھانے پینے کی فکر کرنے سے زیادہ ان کی روحانیت کی فکر کرے۔ اس عورت نے بھی یہی کیا کہ اللہ میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے، جو بھی میرے پیٹ میں محررہ آزاد کرتی ہوں، اس کو دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کرتی ہوں۔ اور دیکھا جائے تو یہ دنیا کے کام غلامی ہی تو ہیں۔ جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا سارا وقت، میرا سارا مال، میری ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے لگ جائیں۔ پتہ نہیں آپ کی یہ خواہش ابھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو دعا مانگیں کہ اللہ میری ساری چیزیں تیرے راستے میں لگ جائیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم بھی تو آزاد ہو کے اپنے آپ کو ایسے دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کریں کہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر لیں، بازاروں کے جھنجٹوں سے پاک، بیکار مشغلوں سے پاک، اور انسان اللہ کے دین کے لیے لگ جائے۔ اور تو سن لے، انک انت السمیع العلیم، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا اور جانتا ہے میرے حالات کو۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان سے نیکی کرواتا ہے کہ کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو پتہ لگتا ہے۔ اور یہ خود کلامی ہے، چپکے چپکے کی ہوئی باتیں ہیں ایک عورت کی اپنے رب کے ساتھ۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ اس عورت کے دل میں کیا کچھ ابھر رہا ہے۔ اللہ نے کیسے سنا؟